بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو دس از دی سیکنڈ ویڈیو آف ماڈرن ایسے ناگاساکی کی. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی سے واچ کریں. اس کے اندر میں نے سمری اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کویسچنس آپ کے ساتھ شیئر کیے، ڈسکس کیا. اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان تمام کویسچنس کا، بلکہ کوئی بھی اگر کویسچن ناگاساکی کے ریلیٹڈ آتا ہے اس کے لیے ملٹی آنسر، یعنی تمام سوالوں کا ایک ہی جواب جو ہے، جسے آپ ہر کویسچن کے نیچے لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن کو کلک کیجئے، جو سبسکرائب والا بٹن ہے اسے پریس کریں، سبسکرائب کریں. ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا، اسے لازمی سے پریس کر کے آل کو پریس کر لیں. اور اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک لازمی سے کیا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ بھی ایک ایسا کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ جو ہر اسپیکٹ سے کسی بھی طرح کا اگر کویسچن آتا ہے تو یہ اس کو کور کرے گا. اس کو ایسے اسٹرکچر ہے اس کا، اور انشاءاللہ العزیز کافی اچھی جو ہے ورڈنگ کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آپ نے کچھ زیادہ یاد نہیں کرنا، ایک ماڈرن ایسے کہ 3 4 آپ نے کچھ بھی نہیں یاد کرنا، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی ملٹی آنسر آپ نے یاد کرنا ہے. اگر سمری آتی ہے تب بھی آپ یہی لکھیں گے، کوئی بھی کویسچن آتا ہے یہی لکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اگر بالکل صحیح جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ اس کو پریپیئر کر کے بغیر غلطی کے آپ لکھتے ہیں تو ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دینے پہ مجبور ہو جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آن اگست 9, 1945 a US Air Force plane released an atomic bomb on Nagasaki in Japan. تو اس ڈیٹ کو 9 اگست 1945 کو یو ایس کی ایئر فورس نے ایک اٹامک بم ناگاساکی پہ پھینکا. About 1/3 of the city was destroyed and some 66,000 people were killed and injured. تو ایک تہائی حصہ شہر کا وہ تباہ ہو گیا اس کے ساتھ، اور 66,000 پیپل اس کے ساتھ کچھ جو ہیں وہ مر گئے اور کچھ زخمی ہو گئے. اچھا، اب اوپر اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ کویسچنس آپ کے ذہن میں ہوں گے. اب ان کویسچنس کو آپ سامنے رکھ کے اس ملٹی آنسر کو آپ پڑھتے جائیں، آپ کو ہر ایک کویسچن کا اس میں آنسر ملتا چلا جائے گا. اچھا، اس میں ایک کویسچن تھا جی what the destruction caused by the atomic bomb. وہ ڈسٹرکشن، وہ تباہی، وہ بربادی کیا تھی یا کیسے ہوئی جو کہ اس بم کی وجہ سے، جس کا سبب یہ بم بنا، تو یہ بلاسٹ بنا، تو وہ کیا تھی. اب اس پیراگراف میں اسی کویسچن کو کور کیا گیا ہے. تو کیئرفلی سنیے گا. ڈسٹرکشن، دی رائٹر، آپ اس کو ہائڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں. دی رائٹر ٹولڈ، اس نے بتایا that the air blasted his house blew. اس نے کہا کہ ہوا بھی ایسے فلیش ہو چکی تھی اور بلاسٹ ہوئی تھی، زوردار تباہی مچائی ہوا نے. his house below، اس کا گھر زمین بوس ہو گیا، گر گیا. glasses shattered، شیشے بکھر گئے. and he got injury، وہ خود بھی زخمی ہو گیا. there was black sky، وہاں آسمان نیلا ہونے کے بجائے بلیک ہو چکا تھا. رین بلیک آ رہی تھی، سیاہ بارش برس رہی تھی. ربلز آف والز، دیواروں کا کچرا اور بالکل چھوٹے چھوٹے جو ذرات بن چکے تھے، کنکر وغیرہ وہ تھے. ہائی ریڈیشن، درجہ حرارت جو ہے وہ غضب کا تھا. فلیمز، آگ کے شعلے تھے. ڈیڈ باڈیز، مردہ جسم. فوم فلوئنگ باڈیز، منہ میں سے جھاگ پھینکتی ہوئی ڈیڈ باڈیز تھیں. برننگ باڈیز، جلی سڑی گلی ہوئی باڈیز تھیں. اینڈ بلڈ ٹریکلنگ باڈیز لائک وچز، جادوگروں کی طرح، جیسے ساحروں کی طرح، جس طرح ان کے پاس ڈھانچے ہوتے ہیں اسی طرح جن سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، ایسی باڈیز اس دن سامنے پڑی ہوئی تھیں. یہ تھی تباہی کا منظر، یہ اس طرح کی تباہی ہوئی. He met with lifeless classmates، وہ بے زندگی نہ رکھنے والے، یعنی کہ جو زندہ نہیں تھے، مردہ اپنے کلاس فیلوز کو ملا. and limbless students، اور ان اسٹوڈنٹس کو ملا جن کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، جو جدا ہو چکے تھے. He attended shrieks of men، اس نے لوگوں کی، آدمیوں کی چیخیں سنی. shrieks of women، عورتوں کی چیخیں. and shrieks of innocent children،
اور معصوم بچوں کی چیخیں بھی اس نے سنی. He saw a bald brown mountain. اس نے گول اور بھورا مٹیالے رنگ کا براؤن پہاڑ دیکھا. Ugly iron skeleton of medical school and other buildings. اور بالکل وہ لوہے کے ڈھانچے میڈیکل سکول اور دوسری بلڈنگز کے, اس طرح کا منظر تھا, اس طرح کی کیفیت تھی وہاں پہ. یہ چیزیں کیا کیا تھی اور کیا کیا بن چکی تھی. تو یہ ڈسٹرکشن تھی اس بلاسٹ کی وجہ سے. تو پھر ایک کویشچن آگے تھا, میں نے آپ کو کہا کہ آپ پچھلی ویڈیو لازمی سے دیکھیں اور ان کویشچن کو سامنے رکھیں. وہ کویشچن آپ کے لیے اسی لیے ڈسکس کیے جاتے ہیں اور سمری بھی اسی لیے ڈسکس کی جاتی ہے. اگر کویشچن کے ریلیٹڈ کویشچن کے ریلیونسی کو مزید اچھا کرنے کے لیے اگر آپ اس سمری کو سن کے 2-3 لائنز 2-3 چیزیں اپنے سے لکھتے ہیں تو پھر ریلیونسی جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے اچھے مارکس ملنے کا کافی چانسز بڑھ جاتے ہیں. ادروائز آپ اگر ایک ماڈرن ایسے کہ 3-3 4-4 کویشچن یاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہی بہتر ہے. اگر آپ شارٹ ٹائم میں ایک تھوڑی محنت سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بالکل جو ہے آپ رائٹ پلیس میں ہیں اور یہ بالکل اچھا سلیوشن ہے. تو ورک کے ریلیٹڈ تھا کہ رائٹر نے کیسے پور پیپل کی مدد کی, کیسے ان کی جو ہے وہ ہیلپ کی. تو اس کے ریلیٹڈ بھی ایک کویشچن تھا, اگر آپ نے سنا تو آپ کو یاد ہوگا. تو اس پیرا میں اسی کو آنسر کرنے کے لیے یا اسی کے ریلیونسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیرا جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا. اچھا, ورک اس کو آپ ہائیڈنگ میں لکھ سکتے ہیں یا ہیلپ لکھ سکتے ہیں. دی رائٹر ورکڈ ود ریلیف پارٹیز فار 4 days. 4 دنوں تک وہ بیچارہ امدادی پارٹیوں کے ساتھ مدد میں لگا رہا. ہی tried to transport the alive and the patient to their proper places. اس نے لوگوں کو جو مریض تھے یا جو کچھ تھوڑے بہت زندہ تھے انہیں ان کی صحیح جگہوں پہ پہنچانے کی کوشش کی. He with other workers heaped the dead bodies and burned them. اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ڈیڈ باڈیز کو اکٹھا کیا, جمع کیا, ایک ڈھیر نما بنایا انہیں, پھر انہیں جلا دیا. The writer could not forget the movement of human bowels in the fire. وہ کہتے ہیں میں جلتی ہوئی آگ میں ان لوگوں کو میں نہیں بھول سکتا, ان کی اس تحریک کو, ان کی اس نقل و حرکت کو, کہ کس طرح وہ بیچارے وہ جل رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نقل و حرکت یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش. کہتا ہے میں نہیں بھول سکتا. مورل, اچھا جی کیا مورل ملتا ہے, یہ بھی ایک کویشچن تھا. میں نے کہا کہ کویشچنز آپ سارے ذہن میں رکھیں, یہ ملٹی آنسر کو بنا ہی ایسے جاتا ہے کہ یہ سارے کویشچن کو آنسر کر رہا ہوتا ہے. مورل, دی ہارٹ رینڈنگ ایونٹ آف دس ایسے ریمینڈز اس دی ہیل آف ڈینتے. ریمائنڈز اس, کہتے ہیں کہ یہ دل کو چیر دینے والا واقعہ لمحہ اس ایسے کا جو ہے یہ ہمیں ڈینتے جو کہ ایک اطالوی شاعر تھا اس کی جہنم, اس کی دوزخ کو ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک اپنی شاعری میں بیان کیا تھا. تو کہتا ہے اٹ فیلز سکنس اینڈ ٹیرر ان اس, یہ ہم میں بہت ہی کمزوری خوف پیدا کرتا ہے, بھرتا ہے. اٹ ریویلز دی میزلز آف مین کائنڈ پیک آف بلڈ اینڈ پس, لوگوں کے خونی اور پیپ اور پس والے مناظر اور کو جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے اور سامنے لاتا ہے. دی رائٹر ایٹرز, وہ کہتا ہے I cannot capture the magnitude of the misery and horror I saw. کہتا ہے جو میں نے دیکھا, جو میں نے دکھ اور خوف دیکھا اس کے حجم کو, اس کی مقدار کو کہ کتنا تھا وہ, کہتا ہے میں نہیں اس کو کیپچر کر سکتا. لیکن سجیشن ایک دیتا ہے, کہتے ہیں نیور اگین شوڈ دیز ٹیریبل نیوکلیئر ویپنز بی یوزڈ نو میٹر وٹ ہیپنز. کہتے ہیں دوبارہ کبھی بھی ایسے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں انہیں کسی صورت میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہتا ہے نو میٹر, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وٹ ہیپنز کہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں جو بھی ہو, چاہے جو بھی ہو, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اس طرح کے نیوکلیئر ویپنز کبھی بھی دوبارہ یوز نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ بیکاز آف اٹس ڈسٹرکشن. آفٹر دی فرسٹ اٹامک بم ٹیسٹ بینبرج سیٹ ناؤ وی آر آل سنز آف بیچز. کہ اب ہم بیچز جو ہے جادوگروں کی بھی کہتے ہیں, ساحروں کو بھی کہتے ہیں, ساحرہ جادوگرنی کو بھی کہتے ہیں. اور اس سے میننگ جو ہے ایڈیمیٹیکلی یہ ہے کہ اب ہم جو ہیں خطرے والے یا پھر نکمے بیکار, یعنی کہ اب ہمیں جو ہے ہمارے پاس بم ہے,
ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, بس بڑی تباہی کے لیے چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا. تو اب ہم جادوگروں کی طرح بھی کہیں تو فضول نہیں ہے, بیکار بھی کہیں تو فضول نہیں ہے. تو پہلے تو جنگ میں جب جنگ کرتے تھے تو ایک پتہ چلتا تھا کہ جنگ ہو رہی. تو فرینڈس یہ اس کا مورل تھا. ڈسٹرکشن بھی ہوئی, اس کے بعد سمری کو بھی, یہ سمری بھی تقریباً سارے کو جب آپ کور کریں گے تو سمری ہوگی, کریٹیکل انالیسس بھی ہو جائے گا, کیونکہ اس کے اندر یہ دیکھیں مورل میں وہ نیور اگین شوڈ دیز ٹیریبل نیوکلیئر ویپن بی یوزڈ, یہ سارا کچھ کہا جائے. یہ کریٹیکل کریٹیسزم بھی ہے اور ورک بھی ہے, ڈسٹرکشن بھی ہے. سارے ٹاپکس میں سارے کویسچن جو ہے وہ کور ہو گئے. اب اس کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کریں انشاءاللہ العزیز. اگر آپ کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو یہ لکھیں گے تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی سے یا لائک لازمی کیا کریں. کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.